بات کو آگے بڑھائیں گے قبلہ. امام کے زمانے میں بھی ایسے گروہ، دیگر ائمہ کے زمانے میں بھی یہ گروہ اٹھتے رہے ہیں. اسی طرح سے امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں بھی اٹھے کہ جن لوگوں نے ائمہ کے مقام کو خدا تک پہنچا دیا، یعنی کہیں پر ایسا سلسلہ کر دیا کہ انہی کے ہاتھ میں خدائی دے دی، کہیں پر انہی کو خدا بنا دیا، کہیں پر انہیں خدا کا شریک قرار دے دیا. اس طرح کے معاملات چلتے رہے. تو اس زمانے میں ائمہ نے کس باریکی کے ساتھ اس نقطے کا دفاع کیا اور ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی سرکوبی کی؟ جی، امام جواد علیہ السلام نے غالیوں کا بڑا سخت مقابلہ کیا ہے. اس زمانے میں ایک بہت بڑا غالی فرقہ تھا خطابیہ. اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. یہ ہے تو امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے یہ شروع ہوا، اور امام کاظم علیہ السلام نے اور امام رضا علیہ السلام نے بھرپور ان کی مذمت کی، ان پر لعن کی. خطابیہ کے حوالے سے امام تقی علیہ السلام جو ہیں، ان کا جو واضح فرمان تھا وہ یہ تھا کہ ان پر خدا کی لعنت ہے، ان غالیوں پر. چونکہ خطابیہ لوگ جو ہیں یہ ائمہ میں الوہیت کے قائل تھے، نہ کہ صرف ائمہ میں بلکہ یہ وہ جو اس فرقے کا بانی تھا اس کے اندر بھی الوہیت کے قائل تھے. تو مولا نے جو ہے ان پر لعن کی اور فرمایا کہ جو ان پر لعن نہیں کرتا اس پر بھی لعنت. اللہ، یعنی جو ان کے باطل ہونے میں شک کا اظہار کرتا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت. اور ان میں اس زمانے میں اس فرقے کے دو بڑے غالی تھے جو بہت زیادہ فتنہ ڈال رہے تھے اور شیعہ لوگوں کے ذہنوں کو مسموم کر رہے تھے. تو مولا نے باقاعدہ فرمایا کہ میں ان کے قتل پر راضی ہوں، اگر ان کو قتل کیا جائے تو میں راضی ہوں. یعنی باقاعدہ ایک قسم کا قتل کا حکم جاری کیا، چونکہ یہ جو ہیں وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. خود مولا کے پاس ایک دفعہ ان غالیوں کی ایک جماعت آئی. انہوں نے کہا کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور رزق کا معاملہ جو ہے وہ آپ ائمہ کو، بالخصوص آپ کے جو دادا ہے مولا علی، آیا ان کو تفویض نہیں کیا؟ جیسے آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں جی بہت سارے لوگ علی رازق، علی اللہ کے نعرے جو ہیں، جلا جلالہ، یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں. تو امام تقی الجواد علیہ السلام نے واضح انداز سے فرمایا کہ نہیں، خدا نے ایسی کوئی چیز ہمیں تفویض نہیں کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود خدا کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور وہی اس کو چلا رہا ہے. ہاں، جو چیز ہمیں تفویض کی ہے وہ احکام شریعت ہیں. خدا نے دین ہمارے سپرد کیا ہے، خدا نے احکام شریعت ہمارے سپرد کیا ہے، خدا نے آپ لوگوں کو ہدایت دینے کا کام ہمارے سپرد کیا. جو کچھ سپرد کیا وہ یہ ہے. اچھا قبلہ، پھر یہ تو ولایت تشریعی کے معاملات ہو گئے، پھر تکوینیت کہاں ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے؟ تکوینیت کے حوالے سے میں نے شاید پہلے بھی یہاں ایک نقطہ عرض کیا تھا، وہ یہ تھا کہ تفویض نہیں ہوئی. نظام تکوینیت میں محور یہ ہیں، یعنی چونکہ یہ ہیں وہ چل رہا ہے، چلا وہی رہا ہے. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، ہمارے بدن کے اندر سارے نظام پروردگار چلا رہا ہے. کیوں؟ چونکہ بدن میں قلب ہے. اگر قلب کو بدن سے نکال لیا جائے تو کوئی نظام نہیں چلے گا. حالانکہ چلانے والا کون ہے؟ خدا ہے. لیکن خدا نے شرط قرار دیا ہے کہ بدن میں قلب ہوگا تو چلے گا. تو قلب جو ہے، اگر بدن کا کوئی اور پارٹ آپ اٹھا لیں، قلب اپنی جگہ پہ ہو، پھر بھی بدن زندہ ہے. لیکن اگر ساری چیزیں ہوں، قلب کو اٹھا لیا جائے، دل کو اٹھا لیا جائے بدن سے، تو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں چلے گی. آپ کو لامحالہ ایک دل رکھنا پڑے گا، چاہے وہ الیکٹرانک کیوں نہ رکھیں. تو یہ ہے ولایت تکوینی، یعنی امام جو ہیں ان کا کائنات اور زمین پر ہونا ضروری ہے تاکہ زمین کے باقی جتنے نظام ہیں وہ چلیں. چلانے والا پروردگار ہے، لیکن اس نے شرط قرار دی ہے کہ نظام رزق، نظام تخلیق، زندگی، حیات، ممات، جتنے بھی نظام ہیں، یہ بارشوں کا نظام ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اس لیے چل رہا ہے چونکہ یہ باقی ہیں. بے بقائی بقیت دنیا و بے یمنہ رزق الورا، جیسے ہم دعائے عدیلہ میں بھی یہ پڑھتے ہیں، یا جیسے احادیث میں آیا کہ لولا الحجت لسخط الارض باہلہا. تو حجت کا ہونا ضروری ہے، لیکن حجت چلا نہیں رہی، اس کے وجود کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ ہے تو یہ چل رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تصرف کر سکتے ہیں، اور اسی سے معجزہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے کرامت ہوتی ہے. مثلا عام روٹین میں درخت کا کام چلنا نہیں ہے، لیکن اگر معصوم حکم دے تو درخت چل کے آ سکتا ہے. یہ جو تصرف ہے، یہ اللہ نے ان کو یہ طاقت قدرت دی ہوئی ہے. جیسے آگ کا کام ہے جلانا. اگر اسی کو آدمی سوال کرے کہ یہی تصرف رزق کے معاملے میں بھی ہے، تو پھر وہاں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ثابت ہونا چاہیے نا. دیکھیں، کرامت جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ مولا ہر ٹائم یہی کام کر رہے ہیں.
وہ کسی وقت کسی ایک دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے مثلا آ کے کہتا ہے جی آپ اپنے امامت کی کوئی نشانی بتائیں. وہ جو اہل علم ہے وہ مولا کی علمی گفتگو سے ان کی امامت کو سمجھتے تھے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ تو معجزہ مانگتے ہیں. جس طرح انبیاء اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھاتے تھے، یا اسی طرح ائمہ بھی اپنی امامت من اللہ جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے معجزات اور کرامات جو ہیں ان سے صادر ہوئیں. وہ اس لیے ہے تصرف وقتی ہے، جزئی ہے، نہ کہ مولا یہ کام ہمیشہ کے لیے یہی کام کر رہے ہیں. ہمیشہ کا جو ان کا کام ہے وہ ہدایت ہے. جیسے میں نے مثال دے رہا تھا کہ آگ کا کام جلانا ہے، وہ ہر چیز کو جلاتی ہے، لیکن جب امام اگر اسے حکم نہ دے، جیسے ہارون مکی جب گئے آگ میں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو آگ نے نہیں جلایا، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم کو اس وقت آگ نے نہیں جلایا. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کو ہم معجزات کی بحث میں لاتے ہیں، لیکن امام اس نظام کو چلا نہیں رہا، وہ ہدایت کا نظام ہی چلا رہا ہے. اب مولا علی جو ہیں وہ خود اپنے رزق کے لیے بھی زحمت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے. مولا علی کے اپنے گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے. بسا اوقات جو ہے ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ امام گھر میں آتے تھے تو بی بی جو ہیں وہ بچوں کو بھوکا سلا دیتی تھی. یعنی قبلہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ واقعات اس بات امامت کے لیے ہیں، اس بات امامت کے لیے. اچھا، خدا نے ان کو تصرف کا اختیار دیا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ اس کو صرف اس بات امامت کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی سارے معاملات طبیعی ہیں. وہ طبیعی ہیں. تو معجزات اور کرامات کی بحث میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکم خدا سے ہو رہا ہے. اس میں ہماری پہلی جو ہے وہ گفتگو یہی ہے کہ معجزات اور کرامات جو ہے وہ بِإِذْنِ اللہ ہے. ہاں وہ خدا ہے جو انہیں اختیار دیتا ہے اس وقتی تصرف کا، لیکن وہ جو اختیار ہے وہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ سارا دن وہی کام کرتے ہیں. یہ جس کام کے لیے ہستیاں آئی ہیں وہ ہدایت ہے، وہ صرف ہدایت کا کام کرتے ہیں. باقی تمام معاملات میں جس طرح قرآن کہہ رہا ہے ہمارے پیغمبر کو کہ اے نبی تو کہے میں تمہاری مانند بشر ہوں، میری وہی احتیاجات ہیں جو آپ کی ہیں، میری وہی ضروریات ہیں. ہاں لیکن مجھ پر اللہ نے وہی بھیجی، یعنی مجھے اللہ نے منتخب کیا تمہاری ہدایت کے لیے. میں خدا کا پیغمبر ہوں، پیغام لانے والا ہوں، میں بشیر ہوں، میں نذیر ہوں. ہمارے ائمہ بھی یہی ہیں. اصل وہ جو چیز اللہ نے ان کے اختیار میں دی ہے وہ ہدایت ہے، وہ ہادی ہیں. وہ جو تفویض ہے وہ ہدایت میں ہے، وہ احکام شریعت ان کے پاس ہیں، علوم ان کے پاس ہیں، رائے ہدایت پر لے جانے کا سارا سامان ان کے پاس ہے. راہنما یہ ہیں، جہنم کی طرف جانے والے شخص کو جنت کی راہ پہ لانے والے یہ ہیں. امام کا مطلب یہی ہے کہ جس کی اقتدا ہو. ان کے دامن سے تمسک کریں گے تو ہمیں جنت کی راہ معلوم ہوگی، ان کے دامن سے تمسک کریں گے تو ہمیں حقیقی دین کا پتہ چلے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ روایات کے اندر امام جواد علیہ السلام جو ہیں وہ اس حد تک مخالف تھے ان غالیوں کے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنی، ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پر ہمارے ائمہ جو ہیں جیسے امام رضا علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، وہ تو واضح طور پر فرماتے تھے کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. اس حد تک حکم تھا. حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ غالی جو ہے یہ کافر اور مشرکین سے بھی بدتر ہے، یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ چونکہ کافر اور مشرک جو ہے اس کو پتہ نہیں ابھی خدا کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. اگر اسے پتہ چل جائے وہ مسلمان ہو جائے.